بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈز جی ہاں آج اس میں ہوں گے 3 سیگمنٹ نمبر 1 مدرسۃ المدینہ ہمارا اسلام اور نمبر 3 بچوں کی جی ہاں اور آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ ہم تک ریکارڈنگ پہنچا سکتے ہیں ابھی سیگمنٹ ہے تو سوال بھی قرآن سے متعلق ہے آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت سنانی ہے کس انداز سے سنانی ہے قرآن پاک پڑھنے کے 3 طریقے ہیں حدر ترتیل تدویر آئیے قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں ویلکم خوش آمدید آپ کا سیگمنٹ ہے تو سورہ اخلاص کی جو ہے آج بچوں سے تلاوت سننی ہے تو حدر میں ایک مرتبہ اگر آپ تلاوت کر دیں تو انشاءاللہ تعالی بچے اسی انداز سے تلاوت ریکارڈ کر کر ہم تک پہنچا سکیں گے اور اس سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص آج ہمیں سنانی ہے جی قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ماشاءاللہ یہ ہے حدر والا انداز حدر والا انداز قاری صاحب آج کیا سبق ہے کیا پڑھائیں گے ذرا بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو اماں پارہ آپ نے نکالنا ہے اور اماں پارہ کی کون سی صورت ہے اور اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور ہمارے پاس جو ہے بورڈ بھی ہے بورڈ پر بھی انشاءاللہ عز و جل آج کا سبق آپ کو نظر آ جائے گا جی قاری صاحب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم سورۃ البینہ کی آخری آیت اس کا ہمارا آدھا حصہ رہ گیا تھا اب آدھا جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہاں سے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آخر تک آپ نے پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے پھر توجہ کے ساتھ ہم سمجھیں گے پھر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے بھی اور پھر انشاءاللہ سنانے کا سلسلہ بھی ہوگا تو آپ توجہ کے ساتھ قرآن پاک سماعت فرمائیں اب یہ آیت میں پوری پڑھوں گا ٹھیک ہے تاکہ وہ پچھلا سلسلہ ہمارا کمپلیٹ بھی ہو جائے آیت بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ماشاءاللہ اب پیارے بچوں آپ نے سمجھنا ہے قاری صاحب آپ کو بورڈ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو جس الفاظ پہ جس حرف کے پاس اسٹیک ہوگی آپ نے اس طرح توجہ کرنا ہے اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو اسکرین پر بیٹھے بچے ہیں آپ بھی معلومات کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بات بتا دیں کچھ بھی سنا سکتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ جی قاری صاحب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین
آپ کوشش کریں کہ بورڈ پر دیکھتے رہیں. قرآن پاک بھی اگر آپ کے پاس ہو، اما پارہ وغیرہ، تو آپ اس کو نکال لیں، ٹھیک ہے. اور سورہ بینہ کی آخری آیت کا آخری حصہ یعنی کہ آخری جز جو ہے تھوڑا سا وہاں سے ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. رضی اللہ. رضی اللہ. پیارے بچوں، را پر کر کے ادا کریں گے. ضاد کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ یہ ضاد کیا دال بھی نہ ہو اور ڈال بھی نہ ہو اور زواد بھی نہ ہو. یہ ہم نے بہت سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو ضاد کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے. رضی اللہ. رضی اللہ. ماشاء اللہ. اللہ کے نام سے پہلے اس میں جلالت کا نام، اللہ پاک کا نام آ جائے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے جب زبر آئے یا پیش آئے تو یہ اس میں جلالت یعنی اللہ پاک کا نام موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہم. نون ساکن کے بعد ہا گیا، اظہار ہلکی کا قاعدہ، تو یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. عنہم. شاباش. عین کی ادائیگی کلیئر کر کے عنہم. ورضوا عنہ. پیارے بچوں پہلے تو ہم نے عنہ پڑھنا ہے، یعنی وف نہ کریں تو ورضوا عنہ پڑھیں. ہاں جب ہم وف کریں گے تو یہ ہا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اب پیارے بچوں ورضوا، واو کی ادائیگی کلیئر کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، گولائی دینی ہوتی ہے. جب تک آپ ہونٹوں کو گولائی نہیں دیں گے تو یہ کبھی بھی واو ادا صحیح نہیں ہوگا. اور را کو پر رکھنا ہے، را پر زبر ہے. دو حرف مدہ ہے. ضاد کی ادائیگی وہی کلیئر ادا کریں گے. ورضوا. کلیئر کریں آواز سے. ورضوا. ماشاء اللہ. عنہ. جب ہم وف کریں گے تو نون بھی ساکن اور پیارے بچوں ہا بھی ساکن ہو جائے گا. عنہ. عنہ. ماشاء اللہ. ذالک. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زال کی ادائیگی صحیح رکھنی ہے، یہ زا سے تبدیل نہ ہو. ذالک. شاباش. زبان اوپر دانتوں سے لگائیں گے تو یہ کلیئر ادا ہوگا. ذالک. بہت اچھے. اس کا کاف باریک رکھنا ہے. لیمن. لیمن. خشیہ. پیارے بچوں نون ساکن کے بعد خا آ گیا اگلے کلمے میں، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب کبھی حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں غنہ نہیں کرتے. اس کو اظہار ہلکی کا قاعدہ کہتے ہیں. تو ہم نے یہاں غنہ نہیں کرنا اور خا کو پر بھی رکھنا ہے. لیمن خشیہ. ربہ. ویسے جب پڑھیں گے تو ربہ، یعنی ہم نے وف نہیں پڑھا تو ربہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم یہاں پر وف کریں گے تو وف میں کھڑی زیر ہو یا الٹی پیش ہو، جب بھی کھڑی زیر الٹا پیش آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ربہ. اس کو لیمن خشیہ ربہ. ہاں پیارے بچوں اب یہ ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ہا جو ہے ہا سے نہ بدلے. لیمن خشیہ ربہ. ربہ. ماشاء اللہ بہت اچھے. تو یہ تھا مرحلہ ہمارا توجہ کے ساتھ سمجھنا. مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ نے سمجھا ہوگا کچھ اور کچھ شاید نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. تو اب قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے. آپ نے شاید اس وقت ہوتا ہے پڑھانے کے مرحلے میں اگر آپ آواز نکال کے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ وہ الفاظ آ جائیں گے، وہ ادائیگی آ جائے گی. پریکٹس کرنے سے آتا ہے. کیا فرماتے ہیں قاری صاحب؟ بالکل. وہ جدہ آتا ہے. من جدہ وجدہ. جی من جدہ یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو آپ کوشش کریں گے تو آپ پا لیں گے، اگر کوشش نہیں کریں گے تو نہیں پائیں گے. ہر کام کے لیے کوشش ہے، تھوڑی بہت کوشش. کچھ کام ایسے ہیں کہ تھوڑی بہت کوشش. سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کوشش کریں اٹھیں جا کے بیٹھ جائیں. اٹھے بیٹھ گئے نا گاڑی میں، پھر یہاں تک پہنچ گئے، تو یہ کوشش ہی ہے. اگر سوچتا رہے، سوچنے میں کوشش نہیں ہے. سوچنا پہلے کم سوچا جائے گا پھر کوشش کی جائے گی. تو آپ نے جو ہے وہ یہاں تک تو آ گئے،
اب یہاں پر آنے کا بھی آپ کا ایک مقصد ہے کہ قاری صاحب جو پڑھائیں گے اس کو توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے. آج ہم نے یہ پڑھا تو کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی قاری صاحب خیر. آمین و ایاکم. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اسی طرح بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف. اب بس تھوڑی سی غلطی کیا ہوئی کہ ایک تو اللہ کے نام کو اور تھوڑا مزید پر کرنا ہے تھوڑا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو صمد وقف پڑھیں گے، یعنی ٹھہریں گے، یعنی رکیں گے، رکیں گے یہاں پر تو صمد پڑھیں گے، اور جب ملا دیں گے تو اس کو پڑھیں گے اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے پیارے یہ دال پر پیش ہم نے پڑھنی ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ کا اظہار کیا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد حذیفہ ہے. حذیفہ میں بھائی. راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جی جی ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، پڑھا بھی اچھا. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را کے بعد ہا، را کو پر رکھنا ہے، ہا کی ادائیگی اور اچھی طریقے سے کلیئر کریں. اور اللہ الصمد میں صاد، یہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بچے کیا کرتے ہیں زبان کو اوپر لگا کر دانت سے اور سا کے مخرج سے سواد پڑھ دیتے ہیں. تو ابھی جو سننے میں آیا مجھے ایسے ہی لگا کہ انہوں نے سا کے مخرج سے سواد پڑھا، تو اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے صاد، اللہ الصمد صاد، تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھنے کی کوشش کیجئے. قاری صاحب جو آپ کو بار بار ایک بات سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں آنی چاہیے. اب قاری صاحب کی جانب آئیں گے. جی اب آپ فرما رہے تھے کہ من جد وجدہ، کوشش کرتے رہیں گے تو آگے بڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، استاد پڑھا دیتا ہے، آپ نے پڑھا، استاد نے پڑھایا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے نا، ہوم ورک ہوتا ہے نا. اب جب ہوم ورک نہیں کریں گے تو وہ اس کے اندر بہتری نہیں آئے گی. تو آپ ہوم ورک کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. گھر میں بھی پڑھنا ہے، باہر بھی پڑھنا ہے، راستے میں پڑھیں. کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں گندگی وغیرہ ہے تو وہاں پر آپ تلاوت روک دیں، درود شریف پڑھنا روک دیں. پھر جب آپ اس جگہ سے آگے کی جانب بڑھ جائیں پھر شروع کر دیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. آپ پڑھتے رہیں گے، ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ادائیگی بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی. جی قاری صاحب اب آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے باپو یہ رستے میں آ رہے ہوتے ہیں گاڑی وغیرہ میں، تو اس دوران کوشش کریں پڑھتے ہوئے آئیں، پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. ٹھیک ہے ابھی آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور کلیئر کر کے اچھے طریقے سے بلند آواز سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہے مشکل آیت، یہ آسان نہیں ہے، مگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، ذَلِكَ لمن خشی ربہ. ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. ذلک لمن خشی ربہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ہے نا جسے ہم کسی صحابی کا نام پکارتے ہیں رضی اللہ عنہ، بعض بچے رضی اللہ پڑھتے ہیں. یہ رضی نہیں ہے، یہ کیا ہے رضی اللہ عنہم. یہ تو عنہم لکھا ہوا ہے لیکن رضی اللہ ایک صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں گے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، رضی نہیں ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا لکھتے ہیں کسی صحابی کا نام را اور دواد لکھ دیتے ہیں،
تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے پورا لکھنا ہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا. تو جو ہے آپ نے اس کے حساب کتاب سے لکھنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی سمجھنی ہوتی ہیں، تھوڑی سی، ایک مرتبہ سمجھنی ہوتی ہے. تھوڑی سی سمجھنی ہوتی ہے اور کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ سمجھنی ہے. اور جب وہ سمجھ گئے پھر ساری زندگی آپ جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں ایسی زبان پر غلط آ جاتے ہیں، لیکن وہ اگر وہ غلط آئے تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، یوں چچا بن جائیں گے آپ، ایک دم چھوٹے سے دادا نانا ابو بن جائیں گے. تو اگر غلط آپ نے بچپن میں سیکھا ہوگا تو ابھی بھی آپ کیا بولیں گے؟ غلط. ایک بعض لوگوں کو سلام کرنا نہیں آتا، سلام علیکم، ساری زندگی وہ سلام علیکم ہی کرتے رہ گئے. سلام علیکم، جیتے رہو، سلام ہی نہیں کیا. کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، کہہ رہے ہیں جیتے رہو. تو یہ ساری زندگی کیا رہا؟ بچپن میں کچھ چیز غلط سن لیتے ہیں بچپن میں، تو پھر جب بوڑھے ہوتے ہیں تب وہ زبان پہ آ بھی نہیں رہا ہوتا صحیح. کوشش کرتے ہیں لیکن اتنے عرصے تک 50 سال تک 60 سال تک آپ لوگوں نے پڑھا. تو بچپن بہت اہم ہے، بچپن بہت اہم ہے. بچپن پیارے بچوں اچھا گزاریں، اچھی اچھی باتیں اپنے زبان پہ لے کر آئیں. بعض بچوں کی زبان پر جو ہے نا بری باتیں آ جاتی ہیں، تو ہر تھوڑی دیر بعد وہ بری بات نکل رہی ہوتی ہے. گالی دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب وہ اتنی عادت میں آ جاتا ہے، اتنی عادت میں آ جاتا ہے، باہر بھی، پھر بعض دفعہ گھر میں بھی نکل جاتی ہے گالی، پھر امی کے سامنے آ جاتی ہے. کیا عادت آ گئی. بچپن میں یہ دور رہیے. کیا رہیے؟ دور. ایسے لوگوں سے دور رہیے اور کال سے قریب رہیے. چلیں کال سے آنی پڑتے ہیں. میرا نام شاہزمان ہے، میں شاہپور جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ، ہمارا مدنی چینل. جی قاری صاحب اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلك لمن خشی ربہ. ذلک لمن خشی ربہ. 3 حصے کہاں کریں گے قاری صاحب؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. ان کو سنانا بھی ہوگا باپو اس طرح. جی یہ کس طرح 3 حصے کر تو دیں. رضی اللہ عنہم، ایک پھر ورضوا عنہ، 2 ذالک لیمن خشی خشی ربہ. ربہ. پوری آیت. ٹھیک ہے چلیں جی آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ پڑھیے حمزہ دیکھ کر. رضی دوبارہ پڑھیں. رضی اللہ عنہم. جی قاری صاحب. تھوڑا اور یا کو کلیئر کریں اور اللہ کا نام ہے رضی اللہ. رضی اللہ رضوا عنہ. اگلی آیت نہیں پڑھنی آپ نے، پچھلی یہ جو پہلے پڑھا تھا رضی اللہ عنہم، یہ پڑھیں پہلے. رضی اللہ عنہم. ماشاء اللہ آپ پڑھیے. ماشاء اللہ. مائک دیں ان کو. اس بہت سے آگے ورضوا. ورضوا عنہم. عنہ کلیئر کریں. ورضوا عنہ. ورضوا عنہ. آپ پڑھیے خالد. ذالک لمن خشی ربہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اس آیت کو انشاءاللہ قاری صاحب آپ پڑھیں. ہمارے حسان بھائی پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن
لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھ رہے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. کیا صاحب شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. سیکھیں اور دنیا کو سکھلائے. بیٹھ آئیے. تو پیارے بچوں ہمارے اسلام سیگمنٹ میں آپ کو اخلاقیت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے. جو ہمارے اسلام میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں ان میں سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں. تو یوسف بھائی آپ سے گزارش ہے, آ جائیے, تشریف لے کر آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی یوسف بھائی کیا بتائیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے شاہ صاحب میرے ذہن میں ایک ٹاپک تو تھا, ہم جو حدیث پاک ایک لے کر چل رہے تھے کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. ماشاء اللہ. اس کے تحت الحمدللہ کچھ باتیں ذہن میں تھی کہ ہم نے اپنے بچوں سے کرنی ہے. لیکن یہ جو آیت پڑھ رہے تھے نا, میں نے کہا اس پر ہم کچھ اس کے ترجمے پہ مفہوم پہ کچھ سبق حاصل کر لیں. یہ رضی اللہ عنہ بہت زبردست ہے. ہاں یعنی اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ والا جو جملہ ہے نا اس کو دیکھیے گا برابر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ پاک نے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہوا. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اللہ دیکھیں, اللہ ان سے راضی ہوا. ٹھیک ہے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک آخر کن لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. بھائی انسان جب تک انتقال نہیں کر جاتا اسے اس بات کا کنفرم یقین نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا یا نہیں کیا. تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلنا ہے. لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے, یہ سند دے دی ہے اور یہ گارنٹی دے دی ہے کہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ کس کے بارے میں ہے؟ جب اس کی ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں, حدیثوں کو اس حوالے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صحابہ کرام کے بارے میں نازل فرمائی ہے. کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا. صحابی سمجھتے نا کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ شاید سب کو نہ معلوم. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی حامد آپ بتائیے. آپ یہ نئے بچہ ہیں ویسے, بتائیے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. ماشاءاللہ, ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی صحبت پائی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, اسے کہتے ہیں صحابی. تو اتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ صحابہ کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں اپنی رضا کو لکھ دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کر لی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. کیونکہ ان کی جو قربانیاں تھیں نا, انہوں نے جانوں کی, مال کی, وقت کی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے تھے اور دوسروں کو سکھایا کرتے. سبحان اللہ. یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے ایک روایت پڑھی کہ وہ مدینہ شریف سے ملک شام یا مصر, وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
وہ گئے اس ملک کے اندر، دوسرے ملک میں چلے گئے اور وہاں ان سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ اب کوئی اس حدیث کو روایت کرنے والا نہیں رہا ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے حدیث بیان کر دی، جیسے ہی حدیث سنی فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور واپس مدینہ شریف کی طرف چلے۔ سبحان اللہ۔ کسی اور کام کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنتے تھے اور بہت ساری باتیں دین کی سیکھتے تھے اور پھر صحابہ کرام دوسرے لوگوں کو سکھایا کرتے۔ ہم بھی اس پروگرام کے اندر سیکھتے ہیں، اسلام فور کڈز میں بہت ساری باتیں الحمدللہ سیکھتے ہیں، مدنی چینل پر بچوں کی ٹرانسمیشن ہے اسلام فور کڈز ہے، بہت ساری باتیں سیکھتے ہوں گے نا۔ تو قرآن کریم کی آیات سکھا دی آپ کو، حدیث پاک سکھا دی، کوئی واقعہ آپ نے سن لیا جس سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، نیکی کی دعوت سن لی، تو اب ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ کہ ہم کیا کریں، دوسروں کو سکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور مزید شان کیسی ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو اسی لیے ہم صحابہ کرام کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں تو رضی اللہ عنہ، دو صحابہ کرام ہیں تو رضی اللہ عنہما، اور بہت سارے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اچھا آگے ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی یہ جو رضا ہے نا، جو اللہ راضی ہو رہا ہے، یہ انعام کس کے لیے ہے، لمن خشی ربہ، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی کہتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، اب غوث پاک مجھے بتائیں صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابی نہیں ہیں۔ اچھا کچھ بچے پوچھتے ہیں، میں نے اسی لیے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بھئی حضور غوث پاک جو ہیں جن کا 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابی نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں، اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں۔ تو اگر ان کے لیے بھی کسی نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے لیے، لیکن ہم ترغیب یہ دلاتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، جو اولیاء کرام ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی رضی اللہ عنہ کہہ بھی دیتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، اللہ کی رضا کا انعام ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ آپ نے یہ آیت مبارک، میں نے کہا بچے پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ایک اور اگر کوئی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا، ہو مشکل سمجھ میں آ جائے تو پھر مزہ آ جاتا ہے، ہاں نا، کہ وہ سمجھ کر جو چیز اشعار ہیں، قرآن پاک ہے، پھر اسی طرح کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب سمجھ جائیں، ایک میں محاورہ دینے لگا ہوں، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے با ادب اور بے ادب، اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ باس کو پتہ نہیں آ رہا؟ جی یوسف بھائی، با ادب با نصیب، یعنی جو ادب والا ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی اس کے نصیب اچھے ہیں، اس کو فائدے ملیں گے اس کے، جو ادب کرے گا، اور جو ادب نہیں کرے گا، جو بے ادب ہوگا تو وہ بے نصیب ہوتا ہے، یعنی بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ پاک سے راضی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، ٹیم مکی بھی بولے، جنتی ٹیم مدنی بولے، یوسف بھائی بولے جنتی جنتی، میں بھی بولوں گا جنتی جنتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے
ہمارا اسلام اختتام ہوا. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. یوسف بھائی جزاک اللہ خیر. اور دنیا کو سکھلا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کیا تیاری ہے عبید بھائی, کیا سنائیں گے؟ حمد باری تعالیٰ. چلیں جی حمد باری تعالیٰ. اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماحول بن گیا بھائی, ماحول. اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیے, نعتیں سنتے رہیے, پروگرام دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. 11 دن کے مدنی مذاکرے بھی ہیں, وہ بھی آپ نے جی مقابلہ کروانے. ٹھیک ہے, فرمائش آ رہی ہے, کچھ مقابلہ بھی ہونا چاہیے. چلیں جی, کچھ ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں. دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم مکی, بائیں جانب ہے ٹیم مدنی. اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس سیدھے نظر آ جائیں گی اور یہ آپ کی جانب پہچانی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے, زیارت کی ہوئی ہے. ان چیزوں کے پیچھے آپ کو لفظ نظر آئیں گے
تو کوئی بھی جو ہے آپ کو جیسی لفظ نظر آئے گا آپ نے وہ شعر میں وہ لفظ جو ہے وہ شعر میں آنا چاہیے. تو پہلے ٹیم مکی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور یہاں کے نگران ہیں ہمارے حسان بھائی. جی کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے, ڈیسائیڈ کیجئے, دکھائیے جی, دکھائی دیئے. گنبد خضرا, سنہری جالیاں کا ڈیسائیڈ ہوا ہے. اب سنہری جالیوں کے پیچھے جو ہے اس تصویر کے پیچھے آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا اور لفظ آیا ہے آخری نبی. آسان آ گیا آپ کے لیے. میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, ہمارے آخری نبی, آخری نبی, پیارے آخری نبی, آخری نبی, میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی, ہمارے آخری نبی, آخری نبی, پیارے آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی, اب پاک کے ہمارے آخری نبی, ہم سب کے جیسے ان کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو آخری نبی, یہ تو بھائی انہوں نے ماشاءاللہ 1 نمبر حاصل کر لیا. ٹیم مکی نے آپ کی جانب آئیں گے, ڈیسائیڈ کیجئے جی. گوشت پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف دیکھتے ہیں جی. کونین 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, نہیں آ رہا, 2, نہیں, 1, 0. کونین سجائے گئے میرے سرکار کی خاطر, کونین دے والدہ دربار بڑا سونا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں بنایا. تو آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. اب دوبارہ آپ کی جانب آ رہے ہیں گنبد خضرا جی. گنبد خضرا کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا لفظ آ رہا ہے. رحمت, آسان ہے. رحمت دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, ایک قطرہ بخش مینوں, ایک قطرہ بخش مینوں کم بڑھ جاوے میرا, اللہ نبی دا نام لئی, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئی, اللہ نبی دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ماحول بن رہا ہے, ماحول مدنی ماحول. ایک اور آپ کی جانب آئیں گے بھائی, انتخاب کیجئے, ڈیسائیڈ کیجئے. خانہ کعبہ, کیا ہو گیا عبید, گلے کو کیا ہو گیا میرے بچے؟ طبیعت صحیح نہیں ہے پھر بھی آئے ہوئے ہیں, دیکھیں اتنی محنت سے آئے ہیں, آپ پروگرام دیکھیں. منور, منور میں آپ پڑھیں. منور میں 9, 8, 7, سیدھے ہاتھ سے 6, 5. صحیح یہی پڑھیں. منور میری آنکھوں, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. 4, 3, 2, 1. منور صحیح ہے, طرز میں پڑھیں نا. غموں ماشاءاللہ, جواب درست مان لیتے ہیں. آپ کی جانب آ رہے ہیں. حجر اسود, حجر اسود کے پیچھے کون سا لفظ آیا؟ قسمت. قسمت سے میری, قسمت میں میری, قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ
जन्नत नो ठिकाना जन्नत जो ठिकाना है मगर दुनिया में कातिब तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम ताजदारे गरम निगाह गरम ताजदारे गरम निगाह गरम ताजदारे गरम हो निगाह गरम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम ये बेकसा हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली अगर जाएंगे मदीने चले कशो मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले चलो मदीने चले दुख दर्द उलम सब छट देंगे हंसने हंस के सदके सदके बचते मदीने चले मदीने चले मदीने चले दुख दर्द उलम सब छट देंगे मेरे गौस के सदके बचते मदीने चले आओ मदीने चले कशो मदीने चले दस्त साकी की कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली गए सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे आएंगे किसी भी एक नंबर अपना किसी भी एक पिक्चर को इंतखाब करें जी। नक्शे नाले पाक देखते हैं जी। नक्शे नाले पाक के पीछे क्या लफ्ज़ आ रहा है? धूम 10, 9, 8, 7, 6, 5 धूम है तारा तो शागे मिलाद की झूम कर तारे पुकारो मरहबा झूम कर तुम भी पुकारो। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि मान पे आए हैं, मान लिया जाता है। तो ये सेगमेंट हुआ हमारा इख्तिताम। टीम मक्की ने कितने नंबर हासिल किए? 3 नंबर। और टीम मदनी ने 2। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। रबीउल सानी रबीउल आखिर का महीना जारी व सारी है और ये बड़ी 11वीं शरीफ भी इसी महीने में आएगी। तो प्यारे बच्चों हमने इसका खूब अदब एहतराम करना है और प्रोग्राम का भी इख्तिताम की जानिब है। तो आइए गौस पाक की जो है एक हम 11वीं शरीफ की एक गौस पाक के हवाले से मनकबा शामिल करते हैं। कुछ कॉल्स हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी शामिल करेंगे जी। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से सदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से सदमाला तेरा। सरबला क्या कोई जाने कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने कैसा तेरा। ओलिया मर्द गया वो तलवा तेरा, ओलिया मर्द गया वो तलवा तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से सदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से सदमाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता पिला लाग तुझे, कसमें दे दे के खिलाता पिला लाग तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा
चाहने वाला तेरा प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा फख्रे आका मेरा और पीर पे नज़्म रफ़ी फख्रे आका मेरा और पीर पे नज़्म रफ़ी चली खालाए सना का में चेहरा तेरा चली खालाए सना का में चेहरा तेरा क्या मर्तबा से वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, ये महीना चल रहा है रबीउल सानी का और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी बरकतें हैं। आप अच्छा एहतमाम कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए और इसका इसाले साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला पे कीजिए कि ये आप वलियों के सरदार हैं। और काश यहाँ पर हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, कभी ऐसा वक्त आए कि हम 11वीं शरीफ गौस पाक के साथ ही हों। गौस पाक के मदार पे आपके जो गुंबद है उसके साए में ये नीला नीला गुंबद, ये बताया गौस पाक के मदार शरीफ का गुंबद का रंग क्या है? नीला। ठीक है। और ये मालूम है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद वो शरीफ उसका रंग हाँ, ये आपने ध्यान में रखना है। और कोई चीज़ ख़रीदनी हो ना, कोई चीज़ लेनी हो तो आप निस्बत से लें, निस्बत से लें। ख्वाजा साहब का गुंबद सफ़ेद, ठीक है। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुंबद शरीफ ग्रीन। ये मालूमात होनी चाहिए पिक्चर में ये किन बुजुर्ग का गुंबद है। अच्छा, इसी तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के मदार शरीफ का गुंबद गोल्डन, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के मदार शरीफ का गुंबद। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सहाबा इकराम हैं, अंबिया इकराम हैं, इनके मदारत पर कुब्बे बने हुए, गुंबद मुबारक बने हुए, तो हमें मालूम होना चाहिए किस बुज़ुर्ग का क्या रंग है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के मदार शरीफ का गुंबद का रंग वाइट एंड ब्लैक। तो ये है। तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि अपना इस्लाम फॉर किड्स चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसके 100 एपिसोड मुकम्मल हो जाएंगे। कौन से दिन? पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमें कॉल्स कर सकते हैं। इस्लाम फॉर किड्स से क्या सीखा, ये कल भी इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम होगा जुमेरात वाले दिन और 3 से 4 11वीं तक 3 से 4 पे इंशाअल्लाह ताला टाइमिंग इसकी बढ़ जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।